حسد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا لا تحاسدوا، اے میرے امتیوں زندگی اس طرح گزارنی ہے تو اپنے کے لیے دوسرے سے حسد کبھی بھی نہیں کرنا۔ اللہ فرمایا ولا تناجشوا، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، کبھی دھوکہ نہیں کرنا۔ اس میں مفسر تفسیر نے اس کی تفسیر جو کی حدیث کی شرح جو کیا، یہ فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز آپ نے خریدنی نہ ہو لیکن اس کا ریٹ بڑھا دیں، جس طرح منڈیوں میں ہوتا ہے خریدنی ہوتی، بعض لوگ ملے ہوتے ہیں وہ ریٹ اس کا آگے بڑھا دیتے ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ ولا تناجشوا فرمایا کہ دھوکہ نہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ فرمایا کہ ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے ساتھ دل میں بغض نہ رکھو۔ کتنا پیارا سبق دیا میرے نبی نے کہ اے مسلمانوں ایک دوسرے کے ساتھ دل میں کبھی بھی بغض نہ آنے دو۔ ایک صحابی ایک حدیث یاد آگے چھوٹی سی آگے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام موجود تھے۔ آگے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ دیکھنا کہ ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو صحابہ کرام منتظر ہوئے دیکھنے لگے، تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا، صحابہ کرام نے دیکھا، پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پھر فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا جو جنتی ہے۔ صحابہ کرام پھر دیکھنے لگے، دوسرے دن پھر بھی کوئی شخص آیا، تیسرے دن بھی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تیسرے دن بھی وہی شخص آیا۔ اس کے بعد ایک صحابی دوسرے صحابی اس کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ میرا گھر میں جھگڑا ہو گیا، گھر میں مجھے ایک دو دن اپنے گھر میں رہنے دے۔ تو میں ٹھیک ہے پھر گھر میں رہے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ رات کو ان کے گھر میں رہوں گا، دیکھوں گا کہ رات کو کون سی عبادت کرتے ہیں۔ دن میں تو ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، دن میں قیامات ہم ان کے دیکھتے رہتے ہیں، رات کو دیکھوں کون سے عمل کرتے ہیں یہ۔ جب رات کو دیکھا، دو تین راتیں ان کے گھر میں رہے، دیکھا کہ یہ کوئی عمل نہیں کرتے، بس نماز اور تسبیح جس طرح ہم مقبولات ہمارے ہیں وہ یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ پھر آخرکار ان سے پوچھا اے اللہ کے بندے، میرے نبی نے تیرے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے نبی کا فرمان سچا ہے، میں گھر میں کسی سے جھگڑا کر کے نہیں آیا، صرف تمہیں یہ دیکھنے آیا تھا کہ کون سا ایسا عمل ہے جو کرتا ہے جس کی وجہ سے میرے نبی نے تمہیں جنتی قرار دیا ہے۔ تو وہ شخص کیا، اس شخص نے اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، کوئی خاص عبادتیں نہیں کرتا، کوئی خاص سخاوت نہیں کرتا، کوئی خاص سجدے نہیں کرتا، فرمایا صرف ایک میری نیکی ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں بغض نہیں ہے۔ کتنا بڑی چیز ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا ولا تباغضوا، بہت جلدی جلدی یہ حدیث پوری کرتا ہوں، اور فرمایا کہ ولا تدابروا، اے مسلمانوں ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ایک دوسرے کی خرید و فروخت پر خرید و فروخت نہ کرو، ایک چیز اگر کوئی خرید لے تو پیچھے نہیں پہنچ جاؤ، یہ فلاں سے خرید لے خرید لے، اس طرح نہیں کریں۔ اور فرمایا کہ وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے مسلمانوں بھائی بھائی ہو جاؤ، المسلم اخو المسلم، مسلمان جو ہے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان جب بھائی ہے تو نہ ظلم کر سکتا ہے اپنے بھائی کے اوپر، یا اس کو ذلیل کر سکتا ہے، ولا یحقرہ، یا اس کو حقیر سمجھ سکتا ہے۔ التقویٰ ہاہنا، میرے نبی نے فرمایا پرہیزگاری اور کسی کے بارے میں ایسا خیال نہیں کرو کہ یہ برا بندہ ہے، کیونکہ پرہیزگاری تو دل میں ہے، اس کی شکل دیکھ کر آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ اور فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، فرمایا کسی کے برے ہونے کے لیے، کسی کے شریر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر جان لے، سمجھ لے۔ اس بات فرمایا کل مسلم اور مسلم حرام، ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان کے اوپر خون حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اور اس کی عزت کو شان حرام ہے۔ سامنے کرام یہ سبق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔